جامعہ زندہ باد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ علماء لکھتے ہیں سچوں سے مراد اللہ والے اور علماء دین ہیں۔ سچوں سے مراد علماء دین ہیں۔ اللہ کا حکم ہے علماء کے ساتھ رہو، نہیں رہتے ہو تو گویا قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اللہ کا حکم ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر خوف خدا تمہارے اندر ہے تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ رہو؟ علماء کے ساتھ رہو، بزرگان دین کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، قرآن والوں کے ساتھ رہو، نبی کے العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے ورثہ کے ساتھ رہو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک مشہور حدیث ہے، حضور پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ علماء دین کو معمولی سمجھا ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یہ عاشق باللہ ہیں، یہ 500 برگزیدہ بندے دنیا کے ہر دور میں رہتے ہیں اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ یہ 500 برگزیدہ بندے علماء دین ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک انتقال کرتے ہیں تو اس کے جگہ پر ترنت دوسرے کو اللہ تعالیٰ تیار فرماتا ہے۔ یہ 500 برگزیدہ علماء میں سے ایک علماء، کئی عالم ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، لیکن یہ بڑی غیرت اور شرم کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت ناکامی اور ہلاکت کی بات ہے کہ ہمارے دل سے علماء کی قدر نکل چکی ہے۔ قرآن کی اس آیت کے حکم کی خلاف ورزی ہم سے ہو رہی ہے۔ ایک جگہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے اور منصف بادشاہوں کی عزت نہ کرے، وہ منافق ہے۔ منافق کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور یہ علماء کیا ہیں؟ یہ علماء وہ ہیں جن کے منہ کا بوسہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ ایک امام ہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ مسجد نبوی کے 70 سال امام رہے، 70 سال۔ اور آیا کہ ان کے شاگرد یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے اور ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے، قاری تھے۔ ان کے نزدیک شاگرد لوگ بیٹھتے تھے تو ان کے منہ سے بہت بہترین خوشبو آتی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ منہ میں کچھ عطر اور مشک رکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ تو حضرت نے شاگردوں سے فرمایا قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایک شب میں سویا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عاصم تم قرآن پاک بہت زیادہ تلاوت کرتے ہو، ہمارے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کو سٹاتے ہوئے ملاتے ہوئے بوسہ لیا، اس بوسہ کے بعد سے جو میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے وہ آج تک بند نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ علماء ہیں جن کا بوسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو جب تک زندہ رہے منہ سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ آج شرم ہونی چاہیے، ہمیں غیرت ہونی چاہیے، اتنا لمبا چوڑا علاقہ ہے لیکن
آج ہم اتنے بڑے بڑے علماء کے نام سے بھی، ارے گھر کے مرغی دال برابر، مولوی اسلام مفتی اظہر القاسمی گاؤں کے جو ہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ تو آپ کے نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، چلو اس کو چھوڑو، لیکن اتنے دور سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ہزاروں کلومیٹر سے آئے، جن کے لیے دنیا ترستی ہے، ارے ان کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت، ان کے نزدیک بیٹھنا یہ بھی عبادت، اس کا سننا یہ بھی عبادت، اس سے محبت رکھنا یہ بھی عبادت۔ کیا حضرت مفتی اظہر القاسمی نے ایک حدیث بتایا تھا ایک مجلس میں کہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم عالم بنو، سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا، تم عالم بنو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایمان والے سے کہا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، عالم بنو، سب عالم بنو، اگر عالم نہ بن سکے تو طالب علم بنو، اگر طالب علم بھی نہ بن سکے تو پھر تعلیم کی مجلسوں میں بیٹھو، اگر اس میں بھی نہ بیٹھ سکے تو پھر علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اور اگر اس میں بھی نہیں بیٹھے تو اللہ نہ کرے کہ تم پھر 5ویں نمبر میں چلے جاؤ کہ ان چاروں میں سے کچھ نہیں بنو، پھر تمہارے ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج نہ ہم عالم ہیں، نہ ہم طالب علم ہیں، نہ ہم دینی مجالس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ شیطانوں کی مجلسوں میں۔ شیطان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں، شرابیوں کی مجلس میں بیٹھنے کو تیار ہیں، غلط لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے شیطان ہیں تیار ہیں، لیکن علماء کی مجلس میں ہم تیار نہیں ہیں۔ تو ہم کیا ہو چکے؟ زندہ رہ کے بھی مردہ ہو چکے۔ شاعر کہہ رہا ہے، سو چکی ہے قوم اب بیدار ہو، ہوشیار ہو، چھوڑ غفلت کھول آنکھیں، اٹھ سنبھل تیار ہو، اے کہ تو ہے عالم تکوین کا نقش جمیل، تیری خلقت تیری عظمت پر ہے قرآنی دلیل، وہ کتاب حق کہ جس کا نام ہے ام الکتاب، تاکہ نسیاں پر اسے چھوڑا ہے خانہ خراب۔ غور کر، دل کھول کر، گزرے ہوئے ایام پر گامزن تھی جبکہ تو اللہ کے احکام پر، علم کے انوار سے روشن تیری قندیل تھی، علم کے انوار سے روشن تیری قندیل تھی، پارسائی پاک بازی غیرت جبریل تھی، تیری عزت تیری عظمت نظر غفلت ہو چکی، ملت بیضا کی ساری خوبیاں تو کھو چکی، اٹھ کمر کس اے غلام احمد مختار تو، دیکھ فرمان خدا ہے آیت لا تقنتو، تا بکے در بستہ ماند قفل راوا کن وحید، از برائے فتح و نصرت ہست قرآنی کلید، یہ قرآن ہی ہے جو ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، اور یہ قرآن بتانے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سنانے والے یہ علماء دین ہی ہیں، اور اس سے اگر میرا تعلق ٹوٹ جائے تو ہمارے تباہی میں بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کیا ہم عذاب الہی کے لیے تیار ہیں؟ بہت سی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں مسدس حالی میں، کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھیں، سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہیں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہیں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، ہمارے طرف اشارہ ہے، کہا یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا گھیرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، کشتی ہماری ڈوب رہی ہے۔ ارے دنیا کی نگاہ میں ہم خار و برباد ہو چکے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی، نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کے ارماں، نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے خواہاں،
لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا، دین برحق کو بدنام انہوں نے، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارا حیا ختم ہو گیا، شرم ختم ہو گیا۔ ارے کشتی ہماری ڈوبنے کو ہے، غرق ہونے کو ہے، نہ ہمیں ذلت سے گھبرا رہے ہیں، نہ ہم ذلت سے گھبرا رہے ہیں، نہ ہم کو جہنم کا ڈر ہے، نہ جنت کی جانے کی خواہش ہے، نہ ہمیں کیا دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے، عمل کرنے کے لیے 30 پارے قرآن میں علماء دین یہاں موجود ہیں، یہ کافی ہے۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی اچھا سے اچھا دے دے، دعا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ یقین بھی ختم، ایمان بھی ختم، قرآن کی جانکاری بھی ختم، علماء سے محبت بھی ختم، اس سے ہمدردی بھی ختم، اس کے نزدیک سننے اور بیٹھنے کا موقع بھی نہیں، لیکن دعا بچ گیا ہے۔ لیکن دعا کرتے ہیں منہ سے، زبان سے، نہ اس کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ دل کے اندر یقین ہے، نہ ایمان ہے۔ تو علماء سے پوچھو کہ ہماری دعا کتنی قبول ہوگی۔ ہم کو دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، جہنم سے بھی بچ جائیں، یہ تینوں چیز چاہیے۔ ایسے مل جائے گا تینوں چیز، ایسے مل جائے گا۔ ارے دنیا چاہیے، دنیا میں کیا چاہیے؟ قارون کا خزانہ چاہیے کیا؟ ارے فرعون کی سلطنت چاہیے؟ دنیا سے مراد کچھ تھوڑے ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت مل جائے اور بہت زیادہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو جائے اور ہم بہت عزت و شہرت والے ہو جائیں، 10 جگہ فلیٹ ہو جائے، ہم ارب پتی خرب پتی ہو جائیں اور فرعون کی طرح سے گڑ کے بھی ہو جائیں، قارون کی طرح سے ہلاک بھی ہو جائیں۔ دنیا سے مراد یہ نہیں ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا میں سکون ملے، صحت ملے، عزت ملے، ضرورت کے بقدر رزق ملے، اور دنیا اس طرح گزاریں کہ ہمیں وقنا عذاب النار بھی ہے، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا سے اچھا ملے، تو دنیا میں بھی برابر اچھا ملے، آخرت میں بھی ملے۔ تو آدھا وقت دنیا میں اور آدھا وقت کہاں؟ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ہونا تو چاہیے کہ اگر دنیا بھی چاہتے ہو اور آخرت بھی چاہتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، تو چلو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے تو 12 گھنٹہ دین کے لیے، 12 گھنٹہ دنیا کے لیے، 12 گھنٹہ دنیا کے لیے کافی ہے۔ اس میں کماؤ بھی، سو بھی، آرام بھی کرو، بچوں کی پرورش کرو۔ یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، مذہب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ خوب کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو، لیکن 12 گھنٹہ وقت نکالو، یہ علماء کی صحبت میں رہو اور آخرت کے بنانے میں رہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دنیا کی زندگی، اب اس کے پیچھے ہم اتنا پڑ جائیں کہ ہمارے پاس علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں بچے، تو ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس گنتی ہے، چند سالوں میں ہمارے 25 نوجوان جو 25 سال سے 50 سال کی عمر میں مرے ہیں۔ ہم نے کل گنتی لیا ہے، ہمارے بیرگاچھی اور بھگوان پور میں 25 نوجوان جو 25 سے 50 سال کی عمر میں انتقال کیے ہیں۔ کسی کی موت ایکسیڈنٹل ہوئی ہے، کسی کی موت ایسی بیماری میں ہوئی ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں پایا، اور اچانک موت ہوئی ہے 25 نوجوانوں کی۔ اور ہمارے یہاں کم عمر کے لوگوں کو، یعنی 60 سال سے پہلے، یہ بھی ہمارے ہاں لگ بھگ 25 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ جناب بوڑھے لوگ عمر پا کر کے چند ہی مرے ہیں، قبروں میں سب پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں مہلت دے دیا ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، علماء کی ناقدری کرو، حلال حرام کچھ نہیں سمجھو، حق حقوق کچھ نہیں سمجھو، جیسے پاؤ ویسے کماؤ، قرآن
کے خلاف زندگی گزارو. قرآن ڈانٹ رہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے مذہب اسلام کے طور طریقے کی خلاف ورزی کی تو تم کو ہٹا دیں گے, تم کو ویران کر دیں گے, تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو آباد کر دیں گے, وہ تم سے اچھی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر حد سے زیادہ تجاوز کر گئے, تم نے سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. آج ہم سوچ رہے ہیں بہت پیسہ ہو جائے, بہت مکان ہو جائے, بہت دولت ہو جائے, بہت بینک بیلنس ہو جائے, ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں, چاہے کوئی دین پر رہے کہ نہ رہے, ہم دین پر ہیں کہ نہیں, ہم کامیاب ہو گئے. لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. اللہ رب العزت نے کامیابی لکھا ہے کہ ہمیں دنیا بھی مل گیا, آخرت بھی مل گیا, اور جہنم سے بھی بچ گئے, اور جنت میں بھی جانے والے ہو گئے. بات ختم کرنے پر ہے. پھر بھی دیکھیے ہمارے ہاں میلاد ہی کا آدمی بیٹھا ہوا, بولتے جائیے ہم کریں گے. مولانا کیا کریں؟ قرآن آپ صحیح پڑھ رہے ہیں, حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں, واقعی اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں, جو بول رہے ہیں سب ٹھیک ہے, لیکن کریں گے وہی جو ہمارے من میں ہے. منمانا زندگی گزارو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر علماء کی ناقدری کیے, ہم ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کبھی کبھی بول دیتے ہیں کہ ہمارا عالم علماء پر عقیدہ نہیں ہے, عالم علماء کو ہم نہیں مانتے ہیں, اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. پوچھئے علماء سے, آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے, اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہی عالم ہے جو 1400 سال پہلے سے آپ تک دین آپ تک پہنچایا ہے. آج یہی عالم ہے جو آپ کو راہ ہدایت پر لے جائے گا. وہی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو آپ کے سامنے رکھے گا. لیکن آپ کا تعلق اس سے ٹوٹ چکا ہے, آپ کا رشتہ اس سے ٹوٹ چکا ہے, آپ کے دل سے ان کی عظمت اور عزت ختم ہو چکی ہے. ایسے بولتے نہیں ہیں, لیکن حالات سے لگ رہا ہے. یہ علاقہ ہزاروں ہزار مسلمانوں کا ہے, جس کے لیے ہم کل سمجھ رہے تھے کہ یہ پنڈال ناکافی ہے, یہ بیرگاسی, بھگوان پور, یہ بستی, وہ بستی, ترکیلی, باگیشری, سب کو معلوم ہے. ایک ہفتہ سے میکنگ چل رہا ہے, فلاں فلاں حضرت آ رہے ہیں, بہت بہت دور سے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں شرم حیا نہیں ہے تو خوف خدا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کیا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے تم مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. یوں تو زمانے میں پن اپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہم بڑے بڑے جات کے, بڑے خاندان کے, اور بہت پیسہ والے, بہت دولت والے, بہت خاندان والے ہیں, لیکن ہم نے کبھی شک کیا کہ ہم ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں, قرآن والے ہیں کہ نہیں, اللہ والے ہیں کہ نہیں. اگر ہم قرآن والے ہوتے, اللہ والے ہوتے, ایمان والے ہوتے, تو آج اللہ والے کی صحبت میں پہلے سے ہم بیٹھے ہوتے. آج ان کے باتوں کو سننے کے لیے ہم تیار رہتے, ان کے کلام کو سننے کے لیے تیار رہتے, ان سے مصافحہ کرنے کو تیار رہتے, ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار رہتے. محبت کی نگاہ سے عالموں کو دیکھنا, محبت کی نگاہ سے عالموں سے مصافحہ کرنا, اور محبت کی نگاہ سے ان کی باتوں کو سننا, اس پر عمل کرنا, یہی تو ہماری کامیابی ہے. اللہ نہ کرے اس کا الٹا ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح کامیابی کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمارے ذہن میں ڈالے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دماغ چل چکا ہے, ہم پاگل ہو چکے ہیں, اور شیطان مکمل ہم پر مسلط ہو گیا ہے. ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس بیماری کا علاج نہیں ہے. ہم نے الطاف حسن حالی کا پڑھا, یہ علاج معالج جو ہے, جو اندر کی بیماری ہے, روحانی بیماری, جس سے ایمان چھن جاتا ہے, جس سے دنیا بھی تباہ ہے, آخرت بھی تباہ ہے, وہ بیماری اندر قلب جو ہے ہمارا وہ سیاہ ہو چکا ہے, کچرا ہو چکا ہے. دین کی بات, قرآن کی بات, اللہ کی بات, علماء کی بات, رسول کی بات, کچھ اس کے اندر آ نہیں رہی ہے. تو اگر یہ بات نہیں آئی اور یہ دل ہمارا کچرا ہو کے رہا, تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا
من ات اللہ بقلب سلیم، تو مال اور اولاد اس دن کچھ بھی کام نہیں دے گا اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوا، پاک نہیں ہوا، تو ہماری ناکامی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب تو ہم اپنے علماء سے سنیں گے، اب ان کی دعا میں رہیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ اب تو لوگ کوئی آنے کو تیار بھی نہیں ہے، سننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رخصت ہوئے تو بات میری مان کر گئے، رخصت ہوئے تو بات میری مان کر گئے، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب دان کر گئے۔ حضرات گرامی، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا اسلام الدین صاحب شمسی بیرگاچی ارریہ، جو بہت ہی مختصر وقت میں ہمارے سماج میں اور ہمارے اندر میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ضرور